گھر کا کام کرنا عورت پر واجب ہے. گھر کے کام کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں. گھر کے سارے کام کرنا عورت پر واجب نہیں ہے. اور لیکن اس میں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ بہت سے کام ایسے جو مرد پر بھی واجب نہیں ہیں, لیکن مرد وہ سارے کام کرتا ہے. تو جب بہت سارے وہ کام مرد کر رہا ہے تو عورت کو بھی کرنے چاہیے نا. گھر تو اسی طرح چلتا ہے. اگر ان چکروں میں پڑ گئے نا, دیکھیں شریعت کا جو تصور ہے, دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے فرض, ایک ہوتا ہے حق, کہ آپ کے فرائض کیا ہیں, آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے. ایک ہے کہ آپ کا رائٹ کیا ہے. ہمارے ہاں مغرب نے ہمیں اس چیز کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ اپنے رائٹس مانگو, اپنے حقوق مانگو. اسلام کا تصور یہ ہے کہ اپنے فرائض ادا کرو, اپنی ذمہ داری ادا کرو. انہوں نے ہمیں لگا دیا کہ اپنے حقوق مانگو. ہر آدمی اس چکر میں پڑا ہوا ہے کہ اپنا حق مانگو, اور اس سے سب کو غافل کر دیا کہ اپنا فرض ادا کرو. نتیجہ یہ ہے کہ حق کسی کو بھی نہیں مل رہا. اسلام یہ کہتا ہے اپنے فرائض, اپنا فرض ادا کرو. تو گھر کا کام کرنا واجب نہیں ہے. یہ کام کہ آپ مثلاً اس کے کپڑے دھوئیں, یہ کریں وہ کریں, یہ چیزیں عورت پر واجب نہیں ہیں. لیکن ظاہر ہے جب آپ ایک گھر میں مرد سارا دن جاتا ہے باہر کام کرتا ہے, ٹھیک ہے مرد گھر میں بیٹھ جائے گا, اپنے کپڑے دھوئے گا, اپنے کپڑے وہ دھوئے گا, اور پھر جو ہے نا آپ جا کے باہر کام کریں, کما کر لائیں, اس کو بھی کھلائیں, خود بھی کھائیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ سارے کام آپ اس کے ذمے میں ڈال دیں. کچھ آپ کریں گے, کچھ وہ کریں گے, اسی سے گھر چلے گا. اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اپنا صحابہ کے دور میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے, حضور کے دور میں بھی یہ چیز ملتی ہے. حضرت فاطمہ کا جب نکاح ہوا تو حضرت فاطمہ حضور کے پاس آئی تھی نا کہ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, چکی پیسنے کی وجہ سے, آٹا پیسنے کی وجہ سے میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے, مجھے کوئی خادم دیں. حضور نے فرمایا یہ مسلمانوں کا حق ہے, اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے, لہٰذا میں تمہیں کوئی خادم نہیں دے سکتا. تو حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں چھالے کیسے پڑے تھے؟ کھانا کھانے سے چھالے پڑتے ہیں انسان کے ہاتھ میں. کام کرتی تھی تو اس سے چھالے پڑے تھے نا, چکی پیستی تھی تو اس سے چھالے پڑے تھے. تو یہ صحابہ کے دور سے, حضور کے دور سے یہ طرز عمل چلا آ رہا ہے. اس کا مطلب یہی طریقہ ہے اسلام کا.